دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور پہلے دولت سے بھرا جمعۃ المبارک کا خاص اور مبارک دن آ گیا ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج یہ عمل پڑھ لو، تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل میں نے جس کو بھی بتایا اور جس نے بھی پڑھا، اللہ پاک نے اس کی تمام دعائیں، تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما لیا۔ آج اگر اللہ پاک سے 200 کروڑ بھی مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، اللہ پاک تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اور اللہ پاک جب کسی کو دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج یا قہرو یا جبارو کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ آج ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں، ماہ شعبان کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ یا قہرو یا جبارو کا پڑھ لینا۔ یا قہرو یا جبارو یہ اللہ پاک کے جلالی اسم اعظم ہیں۔ یہ اللہ پاک کے وہ جلالی اسماء اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، جتنے جادو جنات کے معاملات ہیں، سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف جمعۃ المبارک کا دن نہیں ہے، یہ شعبان کا پہلا جمعہ نہیں ہے، یہ تقدیروں کو بدلنے والا جمعہ ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا، کیونکہ یہ مہینہ قسمت کو لکھنے والا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو دوستو، ماہ شعبان کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا قہرو یا جبارو کا یہ عمل پڑھ لینا۔ اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے، یا کسی نے آپ پر نظر بد ڈالی ہے، یا پھر کوئی آپ کا دشمن بن بیٹھا ہے، یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس عمل کو پڑھنے سے اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یقین کرو، چیخیں مار مار کے روئے گا اور پھر دوبارہ کبھی بھی آپ کے رستے میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اللہ والوں، آج یہ عمل آپ لوگ لازمی پڑھیں۔ یقین کرو، مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، اور یہ عمل آپ نے خود تو پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور میری بہنوں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو، کیونکہ گھر آپ سے ہے، گھر کا نظام آپ سے ہے، آپ کو ہی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مرد تو صرف باہر کے معاملات دیکھتا ہے، لیکن آپ اس مرد کو تیار بھی کرتی ہیں، آپ اس مرد کو پیدا بھی کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بچھائی ہے۔ اسی لیے بچھائی ہے کیونکہ ماں ایک بہت بڑا کریکٹر اور بہت بڑی ذمہ داری کو جو ہے وہ نبھاتی ہے، اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ۔ تو میری بہنوں، آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں اور دعا کریں، تڑپ کر دعا کریں۔ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ لوگ جتنا مانگو گے نا اپنے والد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اللہ پاک سب عطا کرے گا۔ تو لہٰذا آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگ لازمی پڑھیں، اور کوئی چھوٹا موٹا صدقہ جیسے 1 مٹھی چینی یا چاول کا ہی ضرور کریے گا، تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے، آپ پر کرم کرے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، فرانس، اٹلی، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کا پہلا دولت والا جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ جائے تو یہ عمل پڑھ لینا۔ جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے۔ اس دن اگر اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو تو آپ کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک خود سماعت کرتے ہیں، خود سنتے ہیں۔ تو دوستوں، آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ والوں، لازمی اس عمل کو پڑھیں۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں،
वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अल्लाह वालों, लाजमी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास नजर करम, नजर रहमत फरमाता ही रहेगा। क्योंकि जब आप लोग किसी और के लिए आसानी करने का इरादा करते हैं, यानी आप लोग जब इस वीडियो को शेयर करेंगे और कोई दूसरा इस वीडियो पर आएगा, वजीफा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए बाद में पहले आपके लिए आसानी फरमा देंगे। तो अल्लाह वालों, ये छोटी मोटी नेकियां करती ही रहा करें। पता नहीं कौन सी नेकी अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और हम सबकी बख्शिश और मगफिरत हो जाए। आज माह शाबान की 3 तारीख है और ये पहला जुमतुल मुबारक का बहुत ही खास और मुबारक दिन आ गया है। अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शाबान की 3 तारीख और पहले जुमतुल मुबारक के दिन का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि माह शाबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों, आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शाबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों, अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों, बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों, गलती हमारे अंदर है, गलती कुरान के अंदर नहीं है। मैं जो आपको अमाल बता रहा हूँ ये तो कुरान से हैं, ये तो सूरतें हैं, जो ये तो नाम हैं। तो अल्लाह वालों, अगर ये आपको फायदा नहीं देंगे फिर कौन फायदा देगा। हमें अपना एहतिसाब करने की जरूरत है। मैं खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि ये अमल आपको 100% फायदा देगा। बस बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है
کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی مصیبت الگ ہے، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہو، یا پھر اللہ والوں کوئی بھی پریشانیاں ہیں، کوئی بھی بیماری ہے، بس آج اس کی نیت کر لو۔ اگر آپ لوگ ایک مٹھی چاول یا چینی لے کر اس وظیفے کو پڑھو گے تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ذرا اس کو سماعت کر لیں، کیونکہ پہلے نمبر کا جو عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص اور جلالی اسم اعظم ہیں، یا قہارو اور یا جبارو۔ اللہ والو یا قہارو یا جبارو یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ پر جتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر جتنی پریشانیاں ہیں، آپ کا رزق بند ہے یا آپ کے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے رزق نہیں بڑھ رہا، تو اللہ رب العالمین آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا یہ خاص نام یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار کہا ہے، 33 بار ہی پڑھیے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، 33 بار ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس چینی پہ دم کر دیں، چینی پہ پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دم کر دیا، دیکھیں چینی پہ دم کرنا ضروری ہے، جب بھی وظیفہ پڑھیں گے چینی پہ دم آپ لوگ لازمی کریں گے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ
فاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر، جتنا ڈوب کر جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا، آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے، یہ اللہ پاک کی صفت بھی ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے رزق کے نئے نئے راستے کھول دیتا ہے، اور وہ نام کون سا ہے؟ یا رزاقو۔ یا رزاقو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے، اور جب یا رزاقو کو یا محمد کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا رزاقو اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار 7 ٹائمز 7 بار پڑھنا ہے، کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، صرف 7 بار پڑھیں اور پھر چینی پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کر دیں، جتنا مانگنا ہے
جیسا مانگنا ہے آپ مانگیں، آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں کو دینے پر آتا ہے نا، وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ دعا صحیح انداز میں نہیں کرتے، وظیفہ پڑھتے ہیں بہت اچھے انداز میں، رو رو کر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں اور بس اتنا کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ رٹی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں کہ میرے مولا جو میرے حق میں مجھے ہے وہ عطا کر دے۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کی دعا صحیح ہے، لیکن مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ اللہ والوں، اسی طریقے سے کہا نبی پاک نے کہ جب بھی رب سے دعا کرو تو روتے ہوئے کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی دعا مانگا کریں تو اس طرح سے مانگا کریں کہ واقعی جسے مانگنے کا حق بنتا ہے۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس طرح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یقین کریں، اگر اپنے سیٹوں سے، جہاں پر ہم لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں نا، وہاں کے جو سیٹ ہوتے ہیں، اگر ان سے اس لہجے میں بات کریں تو وہ ہمیں جلدی چھٹی بھی نہ دیں۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اللہ رب العالمین سے اس احترام کے ساتھ بات نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق بنتا ہے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ با ادب جو ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو، جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ العزیز منٹوں میں حل ہو جائیں گی۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ نہ ہی شکلوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ نہ ہی اعمالوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو اللہ والوں، اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ لوگ صدقہ کر دیں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں صدقہ ایسی چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب صدقہ جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ مثلاً کہ کوئی میٹھا بنا کے غریبوں کے گھر بھجوا دے تو یہ ایسے بھی صدقہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کسی چیٹیوں وغیرہ کو ڈال دے تو اس طریقے سے بھی صدقہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کی دعوت ہو جائے گی۔ اب چیٹیاں کہاں ہوں گی یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کونوں کے اندر مل جاتی ہیں، میدان کے کونوں میں یا قبرستان کے کونوں میں بے شمار کی چوٹیاں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ وہاں پر جو ہے ان کو ڈال دیں اور رب سے دعا کریں کہ میرے مولا میرے اس صدقے کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور آئندہ بھی مجھے اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔